اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً صلوات سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، انسانوں کی نجات اور انسانوں کی فلاح کے لیے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ من عمل صالحا، تم میں سے جو بھی چاہے مرد ہو یا عورت عمل صالح کرے، وہو مومن، لیکن ایمان کی شرط کے ساتھ، تو ہم کیا کریں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور اسے وہ اجر عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اس کے کام، جو اس کے فعل، جو اس کے عمل سے کہیں بہتر ہوگا۔ عزیزوں، اسلام دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک کا نام عقائد اور دوسرے کا نام شریعت۔ آسان لفظوں میں ہم اسے کہتے ہیں اصول دین اور فروع دین۔ عقائد جنہیں کھلے دل سے تسلیم کر لیا جائے، اس کا نام ہے عقائد، اور عمل شریعت جو اللہ کرواتا جائے وہ ہم کرتے جائیں۔ سامنے صاحبان فکر اور علمی سماعتیں لاہور کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ عقائد سے تسلیم کیا جائے، مانا جائے، ایمان رکھا جائے، کھلے دل سے اسے قبول کیا جائے، یہ عقائد ہے، یہ ایمان ہے، اور جو اللہ کرواتا جائے اور ہم کرتے جائیں، یہ ہے فروع دین، عمل۔ ٹھیک ہے نا عزیزوں؟ عمل، دیکھیں اسی بات کو پروردگار نے سورہ والعصر میں کہا ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں، خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان رکھے، عمل کرے، وہ خسارے سے محفوظ ہے۔ عمل صالح کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ دو تین چیزوں کو مان لینا عمل صالح، لیکن عمل صالح کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اب ذرا سا میں اس جملے کی تشریح کرنا چاہ رہا ہوں اپنے محترم پڑھنے کے سامنے دیکھیں، ہم بندے اللہ کے، وہ ہمارا خالق ہے، تو بندے کا میرا بیان اب یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، میرے ساتھ دیے گا۔ عمل صالح کی تشریح ہے بندے کا رشتہ، بندے کا تعلق اپنے رب سے، ہے نا؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں نماز آ گئی، روزہ آ گیا، حج آ گیا، زکوٰۃ آ گئی، خمس آ گیا، اور دوسرے فروعات آ گئے۔ تو یہ کہلاتا ہے بندے کا تعلق اپنے اللہ سے، یہ ایک قسم عمل صالح ہے۔ اور دوسری قسم
انسان کا اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ رشتہ، انسان کا اپنے، طرح بولتے رہے میرے ساتھ ساتھ، انسان کا اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ رشتہ۔ اب اس رشتے میں نکاح بھی ہے، طلاق بھی ہے، وقف بھی ہے، وصیت کے احکام بھی ہے، تجارت بھی ہے، بزنس بھی ہے نا، صنعت بھی ہے، یہ سارے آ گئے کس میں؟ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کے اندر۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، اور اب تیسرا رشتہ خود انسان کا اپنے، انسان وجود رکھتا ہے نا، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، تو انسان کا ایک رشتہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق، ایک ہے آپس میں ایک دوسرے بندوں کے ساتھ، اس میں نکاح بھی ہے، طلاق بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ ہے، معاملات ہے، صنعت ہے، اور چیزیں انسان کے اندر آپس میں۔ اور تیسرا رشتہ کیا ہے؟ انسان کا رشتہ اپنی ذات کے ساتھ۔ میرے سامنے اس جملے پہ توجہ فرمائیے گا، تمیدی مرحلہ ہے اور میں چاہ رہا ہوں خدا کر کے یہ پیغام پہنچا سکوں۔ انسان کا رشتہ اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ کیا ہے؟ یعنی ہمارے اعضاء و جوارح ہیں تو ان کے کچھ حقوق ہیں ہمارے اوپر، وہ کیا حقوق ہیں میں بھی تھوڑی دیر میں اس کی تفصیل بیان کروں گا، لیکن اب اتنی بات طے ہو گئی کہ انسان کا رشتہ اللہ کے ساتھ، اپنے جیسے بندوں کے ساتھ ہے نا۔ اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حق اللہ۔ بندے کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حقوق العباد۔ اور بندے کا اور اس کے اعضاء و جوارح کا اس پر کیا حق ہے؟ انسان کے اپنے اعضاء و جوارح جو ہے اس کا کیا حق ہے؟ یہ ہے حق النفس۔ تین چیز ہو گئی، حق اللہ، حق العباد، حق النفس، ٹھیک ہے نا۔ اب ذرا پوچھیں علماء سے کہ یہ حق ہے کیا چیز؟ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے دائرے فکر کی پرواز کو آپ کے افق سماعت کی بلندیوں تک پہنچا سکوں۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے دقیق موضوع چھڑا ہوا ہے، لیکن میری پوری کوشش ہے، شعوری کوشش کہ میں اپنے ان جملوں کو آپ کی سماعتوں تک اتار دوں تاکہ فیصلہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو اب یہ ساری حق کی بات ہو گئی، لیکن پہلے یہ طے کرنا ہے کہ یہ حق ہے کیا، حق کیا ہے۔ تو عزیزو، حق کی ڈیفینیشن یہ لکھی گئی کہ حق اسے کہتے ہیں جو پہلے سے ثابت ہو۔ حق اسے کہتے ہیں جو پہلے سے وجود رکھتا ہو، جس کی ایگزسٹنس ہو، جس کا وجود ہو، اسے کہتے ہیں حق۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ حق ہمارے ماننے نہ ماننے کا محتاج نہیں ہوتا۔ سلامت رہے آپ۔ ہم مانے جب بھی حق ہے، ہم نہ مانے جب بھی حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ حق ہے۔ تو حق کے معنی جو چیز حقیقت میں واقع وجود رکھتی ہے نا، اسے کہتے ہیں حق۔ جو حقیقت میں چیز ہو اور ہمارے ماننے نہ ماننے پر ڈیپینڈ نہ کرے، اس کا معنی ہے حق کا۔ تو اب سمجھ میں آ گیا ہمارے کہ جو چیز واقعاً حقیقی وجود ہو، اس کا حقیقی وجود ہو، وہ کہلاتی ہے حقیقت، حق کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ حق کہلاتی ہے۔ اچھا، تو اب دیکھیں کتنی امپورٹنس ہے حق کی، جتنی سچائیاں ہیں، جتنی صداقتیں ہیں، سچائیاں ہیں نا۔ یہ سچائی کیا ہے؟ کوئی پوچھ رہے ہم سے جناب، یا تو کہہ رہے سچائی کے معنی کیا ہے؟ عزیزو، سچائی کے معنی جو حقیقت ہے اسے بیان کر دو۔ سلامت مولا بار کیا بولا میرے سامنے، میں بار بار کیا ہوں، میرے سامنے ارباب علم تشریف فرمائے، جس موضوع میں نے چھڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا جناب سچائی کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں سچائی فلاں صداقت، یہ کیا چیز ہے، کیا بنا ہے؟ آپ نے کہا حقیقت، جو چیز حقیقت رکھتی ہے، جو حق ہے، حقیقت، اس کو بیان کر دو، اس کا معنی ہے سچائی، ہے نا۔ تو حقیقت کو بیان کرنا سچائی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیان بعد میں ہے، حقیقت پہلے ہے۔ جملہ پہنچ رہا ہے؟ آپ نے کہا جناب سچائی کے معنی یہ ہے کہ حقیقت جو ہے اس کو بیان کر دیں۔ میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت پہلے ہے، بیان بعد میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ہو گئی سچائی۔ اور جھوٹ کیا ہے؟ اس کے اپوزٹ، جو حقیقت نہیں ہے اس کو بیان کر دینا۔ جو حقیقت ہے اسے بیان کرو سچائی، جو حقیقت نہیں ہے اسے بیان کرو جھوٹ۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر حق کو درمیان سے نکال دیں تو نہ سچ رہے نہ جھوٹ رہے۔ اگر آپ نے دیکھا سچائی کے معنی حقیقت بیان کرو، جھوٹ کے معنی جو حقیقت نہیں ہے اسے بیان کر دو، تو میں نے کہا بھی سمجھ میں آ گیا۔ آپ نے کیا سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا سمجھ میں یہ آیا کہ
اگر حق کو نکال دو درمیان سے تو نہ سچائی باقی رہے، نہ جھوٹ باقی رہے، نہ صدق رہے، نہ کذب رہے، ہے نا؟ تو حقیقت کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے ماننے نہ ماننے کا محتاج نہ ہو۔ حق کسے کہتے ہیں؟ حقیقت کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے ماننے نہ ماننے کی محتاج نہ رہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو حقیقت کے معنی ہے۔ لیکن یورپ کے مشہور ایک فلسفی نے، دانشور نے یہ نظریہ دیا، اب اس کا نظریہ سنیں، اب اس نے یہ تمہید باندھ رہا تھا اس کا نظریہ سنانے کے لیے، اور پھر میں جواب دوں گا۔ کہنے لگے جناب، وہ کہہ رہا ہے، یورپ کا مشہور فلسفی کہتا ہے حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت کا ذاتی اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اچھا تو پھر کیا ہے؟ اگر حقیقت کا وجود نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر سوچو تو حقیقت ہے، اگر نہ سوچو تو حقیقت نہیں ہے۔ اس نے نظریہ دیا کہ چیز اگر سوچ رہے ہو تو وہ ہوگی، اور اگر نہیں سوچ رہے ہوگے تو نہیں ہوگی۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ نظریہ اس نے کیسے دے دیا بھائی، کیا نظریہ اس کا؟ پھر ایک مطلب سنیں، ہے نا؟ چیز کا وجود، اس کا ہونا اور نہ ہونا ہماری سوچ پر موقوف ہے، سوچے تو ہے نہ سوچے تو نہیں ہے، کہ اس نے نظریہ دیا۔ اب مجھے حق ہے اس سے یہ پوچھنے کا کہ تم کہہ رہے ہو کہ جناب حقیقت کچھ نہیں ہے، سوچو تو ہے نہیں سوچو تو نہیں ہے، پر مجھے اتنا بتاؤ کہ جب تم نہیں سوچ رہے تھے تو تم تھے یا نہیں؟ جب تم نہیں سوچ رہے تھے تو تم تھے یا نہیں؟ اگر نہیں تھے تو وجود میں کون لایا؟ اس کا مطلب یہ کہ کوئی حقیقت ہے جو سوچوا رہی ہے۔ میں کس مرحلے پہ سننے والوں کو لے کر آ گیا؟ اس کا مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں سوچو تو ہو نہیں سوچو تو نہیں ہے، اسی کو مان لو تو بس سوال تو کرنے کا حق ہے نا ہر سننے والے کو، لاجیکل سوال، منطقی سوال، کہ جب تم نہیں سوچ رہے تھے تم تھے یا نہیں تھے؟ اگر تھے تو بات ہی ختم، اگر تھے تو بات ہی ختم، پھر سوچ کر کیا دخل ہے؟ اور اگر نہیں تھے تو پھر وجود میں کون لایا؟ تو ماننا پڑے گا کہ کوئی حقیقت ہے جو ہمیں سوچوا رہی ہے، کوئی حقیقت ہے ہمیں سوچوا رہی ہے۔ تو حقیقت ہمارے ماننے نہ ماننے کی محتاج نہیں ہوتی، ہم مانے جب بھی حقیقت، ہم نہ مانے جب بھی حقیقت۔ اسی لیے سورہ نور میں اللہ نے 24ویں سورہ میں ارشاد فرمایا کہ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، سب جانتے ہیں کہ اللہ کھلا ہوا حق ہے، مانو جب بھی حق، نہ مانو جب بھی حق۔ میں تھوڑی بول رہا ہوں، یہ تو اللہ بول رہا ہے، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اللہ کہہ رہا ہے سب جانتے ہیں، سب کو یہ علم ہے کہ میں کھلا ہوا حق ہوں، میں حق مبین ہوں۔ تو کائنات کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ کھلا ہوا حق، مبین یعنی کھلا ہوا۔ اب جو حق مبین ہو اسی کے حق ہے نا کہ وہ حقوق کو معین کرے۔ کیسے فکر میری آگے بڑھ رہی ہے؟ اب جو کھلا ہوا حق ہے، جو کائنات کا سب سے بڑا حق ہے نا، اب اس کو یہ حق ہے کہ وہ حقوق کو معین کرے، ٹھیک ہے؟ تو کائنات کی بنیاد کا بنیادی حق اللہ کے پاس ہے، تو سب سے بڑا حق حق اللہ، اللہ کا حق اللہ سب سے بڑا حق۔ اب وہ حق معین کر رہا ہے، اس نے بندے بنائے، آپ بڑی انہماک کے ساتھ میرے جملوں کو سن رہے ہیں، خدا اپنی سماعتوں کو نظر بد سے بچائے، اتنی باریک باتیں میں نے چھڑی ہوئی ہیں، خدا کرے میرے الفاظ میں تاثیر ہو کہ میں ایک نوجوان بچے بزرگ تک یہ پیغام پہنچا سکوں۔ اب وہ جو حق مبین ہے، سب سے بڑا حق اللہ، اس نے بندے بنائے، اور دیکھیں بندوں کے وجود کے تقاضوں کے اعتبار سے اس نے کچھ اور حق معین کیے۔ یہ ہے اس جملے کی تشریح جو میں کہہ رہا تھا آپ سے، اللہ نے بندے پیدا کیے اور بندوں کے وہ وجود دیا۔ اب وجود کے اعتبار سے اس نے اللہ نے کچھ اور حق دیے۔ اب یہاں سے حق اللہ کا ہو چکا تھا، اب یہاں سے حق الناس کا مرحلہ آیا، حق العباد کا مرحلہ آیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہو گئے، اور اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تمہیں باقی رکھنا چاہتا ہوں، تمہیں صحیح اور سالم اعضاء دیے، ٹھیک ہے نا؟ تو خبردار اپنے اعضاء و جوارح پر ظلم نہ کرنا۔ یہاں سے حق النفس آیا۔ کتنا مرحلہ آسان ہو گیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہے نا؟ اللہ نے کہا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم باقی رہو، تمہیں اعضاء و جوارح سالم دیے، تو خبردار اپنے اعضاء و جوارح پر ظلم نہ کرنا۔ صاحبان اصل بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی سی مثال ہے بھائی، میرے پاس ہاتھ بھی ہے، آپ کے پاس ہاتھ بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب کوئی آدمی اگر آگ لے کے کھڑا ہو جائے اور کہا جناب اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دے، ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے، کیوں؟ اس لیے اس ہاتھ کا ہمارے اوپر حق ہے کہ آگ سے بچائیں۔ تو دنیا کی آگ سے بچانے کا حق ہے، تو کیا جہنم کی آگ سے بچانے کا حق نہیں؟ دنیا کی آگ سے بچانے کا حق تو ہر انسان کہے گا، ہر مسلمان ہو یا غیر مسلمان کہے گا، کیونکہ آخرت کی آگ سے بچانے کا حق اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اپنی
आका जवारे को बचाओ जहन्नम की आग से, ठीक है ना। तो अब गुफ्तगू यहीं से आगे जा रही है। देखिए कुरान मजीद में, कुरान में अब चीज़ें हो गई। हक़ुल्लाह, बंदे का अपने अल्लाह से ताल्लुक, हक़्क़ुन नास, हक़्क़ुल इबाद, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है ना। ये दो हो गई चीज़ें। तीसरा हक़्क़ुन नफ्स, आज़ा जमाने का हमारे और आपके ऊपर क्या हक़ है, ये हक़्क़ुन नफ्स के अंदर आता है। मेरे अल्लाह ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया, अल्लाह कह रहा है कि मैंने ये तय किया है कि तुम में से जिसकी मौत का वक्त आ जाए, अल्लाह बोल रहा है मैंने ये तय किया है कि तुम में से जिसकी भी मौत का वक्त आ जाए, तो अगर वो खैर छोड़ कर जा रहा है तो उस खैर की वसीयत करे अपने वालिदैन के लिए, अपने करीब रिश्तेदारों के लिए। और हमने मुत्तकीन पर ये हक वाजिब कर दिया। अल्लाह अकबर, हमने ये मुत्तकीन पर ये हक वाजिब कर दिया कि अगर खैर छोड़ के जा रहे हो, शर नहीं। अब चोरी का माल हो किसी के पास नाउज़ुबिल्लाह, तो वो खैर तो नहीं है ना। जो हक छोड़ के जा रहे हो, हलाल चीजें हमने वाजिब किया कि वालिदैन के लिए और करीब रिश्तेदारों के लिए मुत्तकीन पर वाजिब है, वो खुदा करे मैं पैगाम पहुंचा सकूं कि उस हक को वो अदा करें, ठीक है ना। ये कुरान की आयत। और अब वो नबी का जुमला जो हर सुनने वाले के ज़हन में है, मैं उस जुमले से बयान को आगे ले जाऊंगा। जब नबी ने ऐलान किया कि कल उसे अलम मिलने वाला है जो रजुल होगा, कर्रान होगा, गैर फरार होगा, पढ़ के हमला करने वाला होगा, है ना। नबी ने ऐलान कर दिया कि कल मैं उसे अलम दूंगा। आवाज सही करें, कल मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा, कर्रान होगा, गैर फरार होगा। ये इतना ही सुना ना हमने, इतना ही सुना। अब आगे का जुमला सुने। लोग आगे बढ़े और पढ़ के नबी से पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, ये अलम मिलेगा किसे? बेख्तियार कहने लगे या खुज़ुहा बिहक़्क़िहा, जो अलम के हक को अदा करे उसे दूंगा। और अब अल्लाह क्या कुछ सलामत है। अली हक, 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 अली हक। मिलके बोले हुसैन बादशाह, मिलके साले हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह, या अली। मेरी फिक्र मरबूत है, मुसलसल है, और आपकी समाजों पर इन्हीं जुमलों के सहारे से बयान को आगे ले जाना है, ठीक है ना। तो अब नबी ने क्या कहा, कल उसे अलग दूंगा, मर्द होगा, कर्रार होगा, खैर फरार होगा। हक की बात हो रही है। या रसूल किसे देंगे ये? कल या खुज़ुहा बिहक़्क़िहा, जो इस अलम के हक को अदा करे ये अलम उसे मिलेगा। तो नबी ने बता दिया कि फकत अलम को छूना नहीं है, उसके हक को अदा करना है। फकत अलम को छूना नहीं है। नबी ने कहा ये अलमदार वो बनेगा, वो अलमदार बनेगा जो अलमदारी का हक अदा कर सके। शायर ने सही कहा कि वो लोग कैसे साहिबे किरदार बन गए, वो लोग कैसे साहिबे किरदार बन गए, भागे अलम को छोड़कर सरदार बन गए। के सलामत है यहाँ पर। मेरे जुमलों का अपने ज़हनों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ममनून हूँ सुनने वालों का, जिनको देख रहा हूँ, जिनको नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं फिर जा रहा हूँ की तरफ। इस्लाम ने दीन इस्लाम ने जब इंसानियत के हुकूक मुअय्यन किए, अब देखिएगा मैं फिर फिक्र देना चाह रहा हूँ मैं। इस्लाम ने जब इंसानियत के हुकूक मुअय्यन किए तो एक कौम का दूसरी कौम पर क्या हक है इस पर बात की, एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर क्या हक है इस पर बात की, एक फकत इस पर नहीं, एक फर्द का दूसरी फर्द पर क्या हक है इस्लाम ने भी बात की, रसूल इस्लाम ने भी बात की। फकत ये भी नहीं, खानदान में एक रिश्तेदार का दूसरे रिश्तेदार पर क्या हक है। साथ देते रहिएगा मैं जुमला पूरी ताकत से अल्फाज पहुंचे। इस्लाम ने फकत कौम का नहीं, कौमों के हुकूक, अफराद के हुकूक, मुल्कों के हुकूक, मुआशरे के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, खानदान वालों के हुकूक, है ना। बाप का हक बेटे पर, बेटे का हक बाप पर,
زوجہ کا حق شوہر پر، شوہر کا حق زوجہ پر، ہے نا، ان پر تفصیل سے گفتگو کی اسلام نے بھی، رسول اسلام نے بھی. لیکن خود انسان کا اپنے اوپر کیا حق ہے اس پر تفصیل دی سید سجاد نے. رسالت الحقوق کے نام سے یہ کتاب موجود ہے جو میرے چوتھے امام نے لکھی ہے نا. انسان کے اعضاء و جوارح پر، اب سنیے کا جملہ، انسان کے اعضاء و جوارح کا خود انسان کی ذات پر کیا حق ہے. یعنی میرے پاس اگر سر ہے تو سر کا کیا حق ہے میرے اوپر، میرے پاس اگر آنکھیں ہیں تو آنکھوں کا کیا حق ہے، آپ کے پاس اگر پاؤں ہیں تو پاؤں کا کیا حق ہے، آپ کے پاس اگر ہاتھ ہے، میرا جملہ ظاہر ہونے پر آپ کے پاس اگر پاؤں ہے تو پاؤں کا کیا حق ہے انسان کے اوپر. ٹھیک ہے نا. یہ ہے حق النفس، یعنی انسان کے اعضاء و جوارح کا خود انسان پر کیا حق ہے. آنکھیں ہیں تو اب کیا حق ہے کان کا کہ کہاں دیکھے کہاں نہ دیکھے. کان ہے تو کان کا حق ہے انسان کے اوپر کہ کہاں سنوائے کہاں نہ سنوائے. پاؤں ہے تو کہاں چلوائے کہاں نہ چلوائے، ہے نا. اگر ہاتھ ہے تو ہاتھ کو کہاں استعمال کرے اور کہاں ہاتھ کے استعمال کو بند کر دے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے حق النفس. اس پہ تفصیل دیا کرے چوتھے امام حضرت علیہ السلام نے. تو اب جملے کو آگے لے جا رہا ہوں. حق سمجھ میں آ گیا، حق سمجھ میں آ گیا. جو کس حقیقت کو جو کسی کے کہنے نہ کہنے کے پابند نہ ہو تو ہر ایک کو اس کا حق ادا کرنا ہے. اسی لیے جب قرآن مجید کی آیت آئی کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، قرآن کی آیت ہے نا، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. جب بار بار میرے نبی نے یہ حدیث بیان کی، بار بار میرے نبی نے یہ حدیث بیان کی تو کسی شخص نے پڑھ کر میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ احسان کروں. کہا امت اپنی ماں کے ساتھ. یا نبی اللہ میں کس کے ساتھ احسان کروں. کہا اپنی ماں. جن کو میں باہر دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ، امام باقا کے اندر والے بھی اور باہر والے بھی، تاکہ پیغام پہنچ جائے. میں احسان آپ کے احسان نبی کہہ رہے ہیں نا، اور قرآن کیا سنا رہے ہیں کہ احسان کرو اللہ پسند کرتا ہے. احسان کرو محسنین کو اللہ دوست رکھتا ہے. کہا یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ احسان کروں. کہ امت اپنی ماں کے ساتھ کرنا. روایت ہے کہ اس نے پھر پوچھا، کہا یا نبی اللہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں، کس کے ساتھ احسان کروں. کہنے لگے اپنی ماں کے ساتھ کرنا. احسان کر اپنی ماں کے ساتھ. پوچھنے والا بھی ضدی تھا. اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ. کہا اپنی ماں کے ساتھ. چوتھی مرتبہ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں. کہا اپنے باپ کے ساتھ. تو محبت کے 3 حصے ماں کے لیے، ایک باپ کے لیے. دونوں رشتے انتہائی اہم ہیں، دونوں حقوق انتہائی اہم ہیں. ماں کا رشتہ بھی انتہائی اہم، باپ کا رشتہ بھی انتہائی اہم. بیان کروں میں قرآن میں اللہ کہتا ہے. دیکھیں کتنی امپورٹنٹ آیت، ساری آیتیں اہم ہوتی ہیں جو میں مربوط کر رہا ہوں موضوع سے، اس پر توجہ فرمائیے گا. ماں کا رشتہ انتہائی قابل احترام، باپ کا رشتہ انتہائی قابل احترام. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا تو میں تھوڑا عظمت باپ پر بھی کچھ جملے کسی مجلس میں اشارے کے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، لیکن اب اس جملے کو سنیے گا. اتنا امپورٹنٹ رشتہ ہے ماں باپ کا بیٹے اور بیٹی کے لیے کہ جانتے ہیں اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے. اللہ کہتا ہے سورہ لقمان 31ویں سورہ کے اندر کہ اے بندو، اے میرے بندو میرا شکریہ ادا کرو اور میرے شکریہ کے ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. خاموش ہو گئے. مجھے نہیں معلوم میرا جملہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا. میں حق پہ بولتا ہوا یہاں تک آیا ہوں. اب ذرا مجھے بلوائیے گا لیکن آہستہ ہو رہا ہوں. پوری اپنی آوازوں کو، ذہن کو، میرے جملوں کو ساتھ رکھیے گا. جب بیٹھا ہوا ہے جو یہ مشکل باتیں چلی ہوئی ہیں لیکن سنانے کے لیے تاکہ زمانے کو آپ جا کے سنائیں کہ پیغام کیا ہے قرآن کا. میرا شکریہ ادا کروں، میرا شکریہ ادا کروں اور اپنے ماں کا، اپنے باپ کا، اپنے باپ کا شکریہ ادا کروں. اللہ نے کہا کہ فقط میرا شکریہ نہیں، میرے شکریہ کے ساتھ اپنے والدین کے شکر گزار بن جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ میں حقیقی تمہارا سبب وجود ہوں، وہ مجازی سبب وجود ہے. میں حقیقی تمہارا سبب وجود ہوں، وہ مجازی تمہارے سبب وجود ہے. تو اگر میرا شکریہ ادا کر رہے ہو تو میرے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. اب میرا ایک سوال ہے لاہور کے اتنے بیدار سننے والوں سے جس میں بڑے بھی ہیں بچے بھی ہیں. قرآن کی آیت ہے کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. تو کیا یہ حکم فقط عام لوگوں کے لیے ہے؟ کیا یہ حکم فقط ہمارے اور آپ کے لیے ہے؟ کیا نبی کے لیے حکم نبی شکر میں شامل نہیں ہے؟ یعنی کیا فقط امتیوں کا حکم ہے کہ ماں باپ کا شکریہ ادا کریں؟ نبی اس حکم سے مستثنا ہے. تو کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس سے نبی مستثنا ہو. نبی بھی اس حکم میں شامل ہے. تو اب واجب ہے نا نبی پر کہ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرے. اور یہ طے ہو
باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو، حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو، باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو، سرکار حسن عسکری انجم و قبا ہو یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ میرا شکریہ ادا کرو، فقط میرا نہیں، میرے ساتھ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ میں تمہارا حقیقی سبب وجود ہوں، میں نے پیدا کیا ہے، وہ وسیلہ بنے ہیں تمہاری خدمت کا، ٹھیک ہے نا؟ جو اس پر بھی کچھ گفتگو آئندہ میروں میں شاید کر لوں، لیکن ابھی توجہ فرمائیے گا کہ پیغام کیا دینا چاہ رہا ہوں میں۔ اچھا تو اب والدین کا شکریہ ادا کرو، میرا شکریہ ادا کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو حکم تو نبی کو بھی ہے نا، اور اللہ کا حکم کو آپ تھوڑی دے رہے ہیں، میں تھوڑی دے رہا ہوں، نبی کو بھی حکم ہے کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ لیکن ایک گروہ کا خیال یہ ہے عالم اسلام کے کہ نعوذ باللہ نبی کے بعد مسلمان نہیں تھے، نبی کی والدہ مسلمان نہیں تھی، ہے نا؟ اب مجھے بتائیں کیا اللہ کافروں کا شکریہ ادا کرنے کو کہے گا؟ نہیں، مجھے اس سے بھی پڑھ کے جملہ ادا کرنا ہے، خدا کرے میں ایک اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں جملہ پہنچا تک کیا نعوذ باللہ خدا نبی کو کافروں کا شکر گزار بنائے گا؟ نہیں، نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں ہوگی، نبی کبھی نبوت کبھی کافر کا احسان نہیں لیتی، کافر کبھی نبوت احسان نہیں لیتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کوئی جملہ کہنے تو اللہ کہہ رہا ہے شکریہ ادا کرو، علی والو، نبی والو، قرآن والو، اللہ والو۔ شکریہ کے دو طریقے، شکریہ یا زبان سے ادا کیا جائے یا عمل سے کیا جائے، میرے جملے کو ساتھ دے، خاموش نہ بیٹھے، شکریہ یا زبان سے ادا ہو، شکریہ یا عمل سے ادا ہو، ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے، قرآن میں کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے انسانوں اپنے ماں باپ کے آگے ذلت کے ساتھ کاندھوں کو جھکا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وقت کے پیغام ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا، جہاں جہاں بات جا رہی ہے، ایک ایک نوجوان نسل کو پیغام دے رہا ہوں، وقت میرا پیغام نہیں، اللہ کا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے انسانوں اپنے ماں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے ذلت کے ساتھ کاندھوں کو جھکا دو۔ فقط ذلت کے ساتھ نہیں، رحمت کے ساتھ والدین کے آگے جھک جاؤ۔ بھائی خدا کہہ دیتا، وہ جو کریں خدا کہہ دیتا بندوں سے کہ والدین کے آگے جھک جاؤ، کہ رحمت کی شرط کیوں لگائی؟ اس لیے کہ انسان اپنے اوپر افسر کے سامنے میں جھک جاتا ہے، لیکن دل میں رحمت نہیں ہوتی۔ معلوم میرا جملہ پہنچا نہیں پہنچا، تو ویسے نہ جھکنا کہ دل میں بغض ہو، دل میں دشمنی ہو اور مجبور جھکنا پڑ جائے، نہیں، وقت جناح الذل من الرحمہ، رحمت کے ساتھ اپنے والدین کے آگے جھکے رہو، اپنے شانوں کو جھکا دو، اپنے کندھوں کو جھکا دو۔ مجھے نہیں معلوم کہ پیغام پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ میرے جملے کا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن نے کہا کہ والدین کے آگے جھکے رہو، والدین کے آگے جھک جاؤ، اور قرآن نے آگے بڑھ کے کہا قل ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور پروردگار ان دونوں پر، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور پروردگار کہتا ہے اے بندو، اے محمد ان دونوں کے لیے دعا کرو، کیا دعا کرو؟ قل ارحمہما، پروردگار، قل رب ارحمہما، پروردگار ان دونوں کو اپنی رحمت سے ویسے نواز دے جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ نبی کا بچپنا گزار رہے تھے تو نہ نبی کا باپ زندہ تھا نہ ماں زندہ تھی۔ اب پوچھو تاریخ میں یہ کون سے دونوں ہیں جنہوں نے محمد کو پالا؟ سلامت رہے، آپ نے اتنی باری بات اپنے ذہن کو سپورٹ کی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کیا کہتا ہے اللہ؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا، ان دونوں کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دو، ذلت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ جھکے رہو
وہ اپنے والدین کے سامنے ہے نا، اور اس کے بعد کہتا ہے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں کو ویسی رحمت سے نواز دے، ویسی رحمت سے سرفراز کر دے جیسی رحمت سے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، ہے نا۔ اب جس نے پالا تھا وہ تم بہتر جانتے ہو، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو میرے نبی نے جملہ کہا رحم اللہ امی، خدا میرے چچا پر رحم کرے، خدا بولنے والے آج ابھی تک یہ پیغام دے رہا ہوں آج علی مسجد میں علی کے چاہنے والوں کے سامنے، غیور باپ کے غیور بیٹے کے ماننے والوں کے سامنے، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان پر ویسی رحمت نازل کر جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا، ہے نا۔ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو پیغمبر نے کہا پروردگار رحم اللہ ہو، میرے چچا پہ رحم کر، میرے چچا پہ رحمت نازل کر۔ کون کہہ رہا ہے؟ رحمت العالمین۔ لیکن کہتے ہیں جناب ابو طالب تو جنت میں نہیں جائیں گے، میں نے کہا کیوں نہیں جائیں گے؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی نہیں ہے، جب اللہ راضی نہ ہو تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ اب میری سمجھ میں نہیں آتا، میں چاہتا ہوں بھائی نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ رحمت نازل کر، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ راضی نہیں ہے، تو جب نبی کے دعا کرنے سے اگر اللہ راضی نہیں ہوتا تو ہمارے رضی اللہ کہنے سے کیسے راضی؟ یہ بات ماشاءاللہ کیسے اشعار پڑھے اور پذیرائی کی آپ کی۔ انسان ہے، علی کا چاہنے والا ہے، جب خون جوش مارے گا تو نعرہ بھی لگائے گا، کھڑا بھی ہوگا، ہے نا۔ بت تو نہیں، پتھر تو نہیں کہ جہاں بٹھا دو بیٹھا رہے۔ تو علی کے چاہنے والے جب فضائل سنیں گے تو خوش ہو کے نعرہ لگائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب ذکر آ گیا ہے علی کے باپ کا، ابو طالب کا، ٹھیک ہے۔ اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، حسین کی مجلس ہے، حسین کے ماننے والے بیٹھے ہوئے، بھائی آپ تو نعرہ لگاتے ہیں، کعبے کا ذکر آئے نعرہ، ہے نا، علی کے کوئی فضائل کی کوئی آیت آئے نعرہ، کوئی حدیث آئے نعرہ، جملے کو ذرا بدل دیا کریں، خاموش نہ بیٹھا کریں، جب پیچھے بیٹھ جائیں جب سامنے بیٹھا کریں تو ذرا جملے کو ساتھ کیا کریں۔ علی کے چاہنے والے نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ لگاتے رہیں گے، خیبر کا ہو نعرہ لگائیں گے، خندق کا ذکر ہو نعرہ لگائیں گے، مواد ہو نعرہ لگائیں گے، لیکن دشمنوں سے علی کے فضائل حلق سے نہیں اترتے، دشمنوں سے علی کے فضائل حلق سے نہیں اترتے۔ کہ جناب یہ ہم نے کہا حسین کی فضیلت ہے، حسین امام، حسین فاتح ہے، حسین فاتح خیبر کا بیٹا، فاتح احد کا بیٹا، حسین فاتح کربلا، حسین امام، حسین معصوم، حسین ولی اعظم، ہے نا۔ کہتے نہیں حسین کی جتنی خوبیاں تھیں ان کی ذاتی نہیں، کہا کہنے والے نے، کہتے حسین کی جتنی خوبیاں تھیں وہ ان کی ذاتی خوبی نہیں تھی۔ اچھا بھائی پھر کیا تھی اگر ذاتی خوبی نہیں تھی؟ کہتے وہ تو محمد کی کھوج کا نتیجہ تھی، محمد کی کھوج کا نتیجہ ہے، اپنی ذاتی خوبی نہیں ہے۔ میں نے کہا رک جاؤ، اسی اصول کو آگے بڑھا دو کہ کھوج ہی بناتی ہے اور کھوج ہی بگاڑتی ہے۔ حسین کی جتنی خوبیاں تھیں وہ محمد کی کھوج کا نتیجہ تھی، تو یزید کی جتنی خرابیاں تھیں وہ کس کھوج کا نتیجہ؟
پیغام دے رہے ہیں سارے سننے والے نوجوان بچے ہے نا, تو اب تھکنا نہیں ہے, نعرے لگ رہے ہیں, نعرے لگتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ کے جو ہاتھ اٹھ رہا ہے نا, ابھی بتاؤں گا یہ جو آپ ہاتھ اٹھا کے نعرے لگاتے ہیں, میرے بزرگ کھڑے ہوئے نعرے لگا رہے تھے, ابھی جو جملہ کروں گا میں, لیکن پہلے جملہ مکمل ہو جائے. اب میں نے اصول نہیں کیا کہ حسین کی کتنی خوبیاں, حسین امام, حسین ولی, فاطمہ کا لال, علی کا بیٹا, ابو طالب کا پوتا, فخر آدم, فخر ابراہیم, فخر موسیٰ, میرا حسین نا کائنات کا فخر ہے, فاتح کربلا ہے. کبھی حسین کی اپنی خوبی نہیں تھی, حسین کی کتنی خوبیاں تھی, وہ محمد کی گود کا نتیجہ تھی. تو اصول بن گیا نا کہ گود ہی بناتی ہے, گود ہی بگاڑا کرتی ہے. حسین کی نہیں جملہ بولو, میں کہنے لگا حسین کی کتنی خوبیاں تھی, وہ محمد کی گود کا نتیجہ تھی. تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جو محمد کی گود میں بن جائے وہ حسین بن جائے, اور جو ابو طالب کی گود میں بن جائے وہ محمد بن جائے. اتنی بلند سلمان پڑھے محمد والے محمد پر. بس میں طول نہیں دینا بیان گزارنے کی, اشر کے مجالس کے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. آپ کی مصروفیات, میری مصروفیات, مسلسل 4 جگہوں پہ خطاب کرنا ہوتا ہے اور وقت کی تنگی کا شکار رہتا ہوں. لیکن آخری کلمات ہیں, آخری جو ہے جملے ادا کر رہا ہوں میں, تو حق وہ جو پہلے سے ثابت ہو, حق وہ جو پہلے سے ثابت ہو. تھک تو نہیں گئے, ہاتھ اٹھا کے میرا ساتھ ادھر آ کریں. مجلس تو ہو چکی, اب مجلس میں نے پڑھ دی ہے, اب ہمیں سب کو مل کے پڑھنا ہے. میں پھر جا رہا ہوں جملے کی طرف. یا رسول اللہ یہ علم کس کو ملے گا, کہنے کہ یا خدا بے حق, خیبر کا واقعہ ہے, یا خدا بے حق کے حق, اسے علم دوں گا جو علم, جو وہ جان اٹھائے گا جو علم کے حق کو ادا کر سکے. ٹھیک ہے نا. اب پھر دیکھو دشمنوں سے فضائل برداشت ہوتے نہیں ہیں. سیرت نگاہ میں لکھا کہ جناب ہم کہتے ہیں فاتح خیبر علی علی, فاتح خندق علی علی, فاتح بدر علی علی, کل ایمان علی علی, نعرہ لگاتے ہو نا, میرا بھی ایمان تمہارا بھی ایمان. لیکن کہنے کہ جناب یہ جو خیبر میں رسول نے علم دیا تھا, تو دیا تو تھا, لیکن اس میں کوئی علی کی فضیلت نہیں ہے, یہ تو علی کے مقدر میں تھا تو مل گیا. ختم ہو رہی ہے گفتگو میری. تیار ہو جائیں جملوں کو پور سنبھالنے کے لیے. بچے نوجوان پوری آوازیں آنی چاہیے. کہتا بندہ ماشاءاللہ بیداری سے ایک جملے پہ داد دے رہا ہے, اب کوئی تھک نہ پائے, دائیں بیٹھا ہوا. یہ کوئی فضیلت تھوڑی ہے. ہم نے کہا کیا ہے, رسول نے کہاں دیا تھا, یہ تو ہے, لیکن یہ تو علی کے مقدر میں, تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ خیبر کا علم ملے گا, تو علم مل گیا. اس میں کون سی فضیلت, کون سا کمال. ٹھیک ہے, اب مجھے کوئی حدیث نہیں پڑھنی, کچھ بھی نہیں کرنا. لکھنے والے سے کہہ رہا ہوں میں کہ تم کہہ رہے ہو کہ خیبر کا علم کا ملنا یعنی کہ مقدر تھا. دیکھو انسان کی نفسیات ہے, اور نفسیات کیا ہے. بچہ اگر امتحان میں پورے سال محنت کر کے پاس ہو گیا, پوچھا میں کیا ہو گیا, کہا فضیلت سے پاس کیا, دن اور رات لگا دیے, پڑھتا رہا پورے سال, چھٹیاں نہیں کی. اور اگر کہیں خدا نخواستہ بچہ فیل ہو گیا, ہم نے کہا کیا ہوا, کہا مقدر خراب تھا. ختم ہو گئی گفتگو میری, ساتھ کریں. آواز نہیں آ رہی مجھے, مل کے ساتھ چلے, مل کے ساتھ چلے. آپ آ جائیں تاکہ یہ والے بھی چاہتے ہیں, وہ والے بھی چاہتے ہیں, سارے چاہتے ہیں. ماشاء اللہ مجھے علی کی فضائل سنا دی ہے, میں نے آیت حدیث سنا دی. اب کسی احتیاط کے جواب دینا ہے. خیبر میں لاہور سے لائے تھا قدم رجمن کرا, میں کا قلم دوں گا علی کو, کہا ملا تھا عدم, لیکن یہ کمال نہیں ہے, یہ فضیلت نہیں ہے, یہ شرف نہیں ہے, یہ کوئی کمال نہیں ہے, یہ کوئی شان نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا ہے, کہا یہ تو علی کے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ ملنا ہے, تو مل گیا. میں نے فضیلت کیسی, تو میں نے کہا بات تو بات ہو گئی کہ اب کسی کو علم ملا اس کا مقدر تھا, کسی کو علم نہیں ملا اس کا مقدر نہیں تھا. تو اگر میں علی کے چاہنے والوں کے ساتھ کہہ چکا ہوں نا کہ خیبر والا کا ملنا یہ علی کا مقدر تھا, تو اگر میں علی کے چاہنے والوں کے سامنے آج کی مجلس میں آخر کلام میں علی کے مقدر کے فضائل سنانے بیٹھ جاؤں تو قیامت آ جائے, لیکن علی کے فضائل ختم نہ ہونے پائے. لیکن لکھ چکے ہو کہ خیبر میں علم کا ملنا یہ علی کا مقدر تھا, تو اب سنو ایک علی کے چاہنے والے کی زبان سے, علی کے اتنے چاہنے والوں کے سامنے جہاں جہاں آواز آ رہی ہے کہ علی کا مقدر ہے کیا, کیا بیان کروں. کعبے میں آنا علی کا مقدر, کعبے میں آنا علی کا مقدر, تفسیر کل نفر علی کا مقدر. قیامت پھوٹے گی
انشاءاللہ تفسیر قرآن علی کا مقدر، سورہ حلقہ علی کا مقدر، ظاہری دنیا علی کا مقدر، باطنی دنیا علی کا مقدر، قرآن علی کا مقدر، سورہ حمد علی کا مقدر، بھائی بسم اللہ علی کا مقدر، بھائی عبد اللہ علی کا مقدر، سورہ قمر علی کا مقدر، سورہ آل عمران علی کا مقدر، سورہ کوثر علی کا مقدر، ساقیہ کوثر بننا علی کا مقدر، حوض کوثر پیانا علی کا مقدر، فاتح بدر علی کا مقدر، فاتح خندق علی کا مقدر، فاتح سجین علی کا مقدر، فاتح نہروان علی کا مقدر، تھکنا نہیں ہے میں تھک جاؤں گا، فاتح نہروان علی کا مقدر، فاتح جبل علی کا مقدر، محرم علی کا مقدر، سفر علی کا مقدر، 13 رجب علی کا مقدر، شاہد فتح بننا علی کا مقدر، نفس رسول بننا علی کا مقدر، نفس خدا بننا علی کا مقدر، نفس خدا بننا علی کا مقدر، ہجرت کا بستر علی کا مقدر، محراب علی کا مقدر، مسجد علی کا مقدر، مومن کے دل میں آنا علی کا مقدر، قمر علی کا مقدر، حشر علی کا مقدر. تو جب سب علی کا مقدر ہے، فاطمہ کا شوہر بننا علی کا مقدر، ابو طالب کا بیٹا بننا علی کا مقدر، علی محمد کا بھائی بننا علی کا مقدر، آدم کا علم علی کا مقدر، نوح کا شکر علی کا مقدر، ابراہیم کی خلت علی کا مقدر، موسیٰ کی حیبت علی کا مقدر، یوسف کا جمال علی کا مقدر، عیسیٰ کا روح علی کا مقدر، دنیا علی کا مقدر، فضا علی کا مقدر، ہوا علی کا مقدر، عرش علی کا مقدر، فرش علی کا مقدر، کعبہ علی کا مقدر. تو جب سب علی کا مقدر ہے تو جس کا مقدر پھوٹا ہو وہ علی کا کیا مقابلہ. جو کائنات کی زینت ہو اس کا نام ہے علی، اور جو اپنے باپ کی زینت بن جائے اس کا نام ہے زینب. دیکھو میں نے صرف نام لیا، کچھ نام ایسے ہیں جن کے لینے سے دل پر چوٹ پڑتی ہے، جیسے عباس، جیسے زینب. میرا نبی خطرے میں ہو، ابو طالب بچائے، علی بچائے، اور قیامت تک میرے نبی کے دین کو خطرہ ہو تو علی کی اولاد اٹھ کے بچائے. 28 رجب کو جب حسین نے مدینہ چھوڑا تو حسین کی زبان پر ہی جملہ تھا کہ ان کانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذی. اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو آؤ تلواروں میرا گلا کاٹ دو. رونے والوں، حسین نے یہ سوچ کر وہ عزا کی مجلسیں چل رہی ہیں، حسین نے مدینہ چھوڑا تو اپنا گلا پیش کیا، لیکن جب حسین کربلا پہنچے نا تو حسین نے فقط اپنا گلا نہیں دیا، 72 گلے دیے. سوکھے گلے، پیاسے گلے، ستائے ہوئے گلے، اکبر کا گلا، عباس کا گلا. مجھے مسائل پڑھتے روانگی کے، لیکن ایک جملہ کہوں گا، یہ وہ گلے ہیں جو کاٹے گئے. حسین کا گلا کاٹا گیا، لیکن کربلا میں مجھے ایک گلا اور نظر آیا جو کاٹا تو نہیں گیا لیکن رسیوں سے جکڑ کر بانٹ دیا گیا. دیکھو میں کہہ رہا تھا پرسوں تم فاطمہ زہرا کی تمنا ہو، بیوی نے کہا تھا میرے لال پر روئے گا کون. قافلہ مکی آیا، 8 آپ کے دل پر چوٹ پڑ گئی ہے، میں 2-4 جملے پڑھوں گا. 8 ذی الحجہ کو حسین نے مکہ چھوڑا، اس وقت بھی حسین کی زبان پر یہی جملہ تھا
2 محرم کو کربلا پہنچے، اس وقت بھی حسین یہی کہہ رہے تھے کہ نانا کا دین نہیں بچتا تو آؤ کروا دو اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ قافلہ جا رہا ہے، حسین کا قافلہ جا رہا ہے۔ دوپہر کے بعد مقتل لکھتا ہے کہ ایک منزل پر حسین کے سواری کے جانور نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ لوگوں نے لگام سے کھینچا، ایڑ لگائی، لیکن گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے داہنے بائیں دیکھا، دور ایک بستی نظر آئی۔ کہا عباس ذرا اس بستی سے کچھ لوگوں کو بلا کر لاؤ۔ بستی والے آئے، کہا مولا کیا حکم ہے؟ کہا یہ بتلاؤ کہ اس جگہ کا، اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا یقال اللہ ماریہ۔ مولا اس جگہ کا نام ماریہ ہے۔ پوچھنے لگے کوئی اور نام ہے؟ کوئی دوسرا بولا یقال اللہ غازریہ۔ مولا اس بستی کا ایک نام غازریہ ہے۔ پھر پوچھا کہ کوئی اور نام بھی ہے؟ کوئی بوڑھا بولا یقال اللہ نینوا۔ مولا اس گاؤں کا ایک نام نینوا ہے، اسے نینوا کہتے ہیں۔ پوچھا کہ کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو کوئی بوڑھا پیچھے سے پکارا یقال اللہ کربلا۔ رونے کے لیے بیٹھے ہیں۔ مولا اس بستی کا ایک نام کربلا ہے۔ کہنے لگے واللہ ہذہ ارض کرب و بلا، خدا کی قسم یہ کرب کی زمین ہے، یہ امتحان کی زمین ہے۔ ہاں ہونا مہات و رحالنا، یہاں ہماری سواریاں پھیلا دی جائیں گی۔ وہاں ہونا تس وقت دماغ ہونا، اس زمین پر ہمارا خون بہا دیا جائے گا۔ وہاں ہونا تسما اطفال ہونا، اس زمین حسین کہے اس زمین پر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کر دیے جائیں گے۔ وہاں ہونا تسما حریم ہونا، اور اس زمین پر ہماری عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں گی۔ بھیا عباس ٹھہرنے کا بندوبست کرو۔ بہت دور دریائے فرات کے ایک نہر ایک شاخ، ناکے لائے گئے، ناکے بٹھائے گئے، خیمہ لگا۔ ایک خیمے میں سنیں گے، رونے کے لیے بیٹھے ہوئے، ایک خیمے میں میری شہزادی زینب سکینہ کو گود میں لیے ہوئے داخل ہوئی۔ ابھی سامان سفر کھلا نہیں تھا، فضہ ساتھ میں تھی، اما فضہ ساتھ میں تھی۔ وہ جیسی شہزادی داخل ہوئی خیمے میں، سامان سفر کھلا نہیں تھا، شہزادی زمین پر بیٹھ گئی۔ جیسی شہزادی بیٹھی ایک مرتبہ زرد غبار اڑا، گرد اڑی اور اڑ کر سکینہ کے بالوں پر آئی۔ شہزادی نے غور سے دیکھا سکینہ کو اور کہا فضہ ذرا حسین کو تو بلا کر لا۔ حسین دوڑتے ہوئے آئے، کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا یہ زمین اتنی منحوس ہے کہ اس سے اڑنے والی مٹی میری بچی کے بالوں پر آ کر جب جاتی ہے۔ یہ زمین اتنی منحوس ہے کہ جب اس زمین سے مٹی اڑتی ہے تو وہ سکینہ کے بالوں پر آ کے جب جاتی ہے۔ یہ کہہ کر ایک مٹھی خاک اٹھائی، اسے سونگا اور سونگ کے پھینک دیا اور کہا بھیا مغرب سے پہلے یہاں سے جلدی نکل چلو، ارے اس میں سے تمہارے خون کی بو آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ رونے کے دن رونے میں شرم نہ کرنا، انہی دنوں کے لیے تو ہم پیدا ہوئے ہیں نا۔ کہا بھیا یہاں سے نکل چلو۔ کہا بہن اب اس زمین پر رہنا حسین کا مقدر ہو گیا ہے، اب قیامت تک ہم اسی زمین پر رہیں گے۔ یہ کہہ کر زینب کے خیمے سے باہر آئے، ابو الفضل عباس کو آواز دی، عباس ذرا بنی اسد کے زمینداروں کو بلاؤ۔ بنی اسد کے زمیندار آئے، کہا مولا کیا چاہتے ہیں؟ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کہا ہم تم سے یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں۔ کہا مولا ہم صدیوں سے یہاں آباد ہیں، ہم پشت سے یہاں آباد چلے آ رہے ہیں، اور ہم اپنے باپ داداؤں سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ زمین اتنی منحوس ہے کہ کسی نبی اور وصی کو راز نہیں آتی۔ تو مولا ہم حاضر ہیں کہ یہ آپ کو پیش کریں، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ اسے قبول نہ کریں۔ کہا اب اس زمین پر رہنا حسین کا مقدر ہے۔ 60,000 درہم میں 4 میل کا علاقہ خریدا حسین نے، جو آج کربلا کے نام سے موجود ہے۔ خدا سب کو مولا کی قبر کی زیارت نصیب کرے۔ جب خرید لی نا زمین، جب بیع اور شرع کا کاغذ مکمل ہو گیا، سنو کر ہونے والوں، خدا آپ کے آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں جگہ دے۔ جب کاغذ مکمل ہو گیا خرید و فروخت کا، تو وہ کاغذ بنی اسد کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور کہا بنی اسد کے لوگوں ہم نے تم سے یہ زمین خریدی، اب ہم تمہیں اسے ہبہ کرتے ہیں، اسے لے جاؤ، 3
شرطوں پر یہ زمین تمہارے پاس رہے گی. پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں تو آ کر ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. دوسری شرط یہ ہے, آخری جملے, دوسری شرط یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی زائر ہماری قبر کا پتہ پوچھتا ہوا آ جائے تو اسے 3 دن اپنا مہمان رکھنا. اسے ہماری قبر کا پتہ بتانا. اور آخری شرط یہ ہے کہ اس زمین پر کبھی زراعت نہ کرنا. آپ رو رہے ہیں, میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. حسین کی وصیت تھی, خدا کے آنسوؤں کو ہمارے سینہ میں لگا دے کہ ہمیں دفن کر دینا, ہمارا زائر آئے تو اسے اپنا مہمان رکھنا 3 دن, ہے نا. جب بنی اسد کے لوگوں نے وعدہ کیا کہ اشقیاء میں جانے کے بعد ہم آپ کو دفن کر دیں گے, جب جا رہے تھے نا بنی اسد کے لوگ